اگر ہم بات کریں اسرائیل اور فلسطین کی تو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ ابھی کا جو تناظر ہے اس کو ہم دیکھیں تو 7 اکتوبر 2023 کو جب اسرائیل کے سٹیزنز بڑے سکون کی نیند سو رہے تھے، صبح 6:30 بجے اچانک سے ایئر ریڈ سائرن ان کے بجنے شروع ہوئے اور ایک سرپرائز اٹیک ہوا جو کہ فلسطین نے ان پہ کر دیا، دھاوا بول دیا۔ اور فلسطین کا جو حماس گروپ ہے اس کے مطابق 20 منٹ کے اندر اندر انہوں نے 2200 ان پہ اٹیک کیے، مطلب راکٹ گرائے۔ اور جو اسرائیل ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ 2200 نہیں تھے، 5000 راکٹ سے انہوں نے حملہ کیا ہے اور 20 منٹ کے اندر اندر۔ اور یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا، اس کے اندر بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا، عام شہری مارے گئے اسرائیل کے۔ اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں ایک یاد پھر اور آ جاتی ہے۔ آج سے ٹھیک 50 سال پہلے اکتوبر 1973 میں ایک حملہ ان کے اوپر ایجپٹ اور سیریا نے کیا تھا، اسرائیل کے اوپر، جس کے یہ بھی ایک سرپرائز اٹیک تھا جس کو یوم کپر وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک سرپرائز اٹیک کیا اور وہ بھی ایک ایئر اٹیک تھا، اور اس میں بھی ٹھیک ٹھاک جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اسرائیل کا، اور اس کو جو یادگار کے طور پر کہا جاتا ہے یوم کپر وار۔ سیم 50 سال بعد یہ حملہ حماس نے دوبارہ کر دیا اسرائیل کے اوپر۔ اچھا، سب سے اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ایک سسٹم ہے آئرن ڈوم کے نام سے، جو راکٹ کو انٹرسیپٹ کرتا ہے اور ہوا کے اندر ہی ڈسٹرائے کر دیتا ہے۔ لیکن یہ حملہ اتنا اچانک اور اتنا بڑا اٹیک تھا کہ یہاں پہ آئرن ڈوم سسٹم کو بھی فیل کر دیا گیا، بالکل یہ سسٹم بھی فیل ہو گیا۔ اچھا، حماس نے یہ حملہ صرف ہوائی نہیں کیا، سمندر، خشکی، ہر طرف سے حملہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو اسرائیل غزہ بارڈر ہے وہاں سے بھی حملہ ہوا، اور ایک ان کی ملٹری بیس کو قبضے میں لے لیا گیا اور ان کے کئی فوجی قیدی بنا لیے گئے، اور کافی یہاں پہ نقصان ہوا، کافی ٹینک تباہ کیے گئے، اور ٹھیک ٹھاک یہ بڑا حملہ تھا۔ اور جو لاسٹ میں نے کہا ہے یوم کپر وار، اس سے بھی بڑا اٹیک یہ تھا۔ اچھا، اگر اب ہم اس سارے تناظر کو دیکھیں اور گوگل میپ پہ چلے جائیں تو میپ کے مطابق اس وقت اسرائیل اور فلسطین مڈل ایسٹ میں واقع ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ اسرائیل اور فلسطین واقع کہاں پہ ہیں، لوکیٹڈ کہاں پہ ہیں، مڈل ایسٹ میں۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو ان کے نارتھ میں لبنان ہے، اور نارتھ ایسٹ میں سیریا، ایسٹ میں جارڈن، ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ، اور ویسٹ میں میڈیٹرینین سی واقع ہے۔ اچھا، فلسطین کی جو ٹیریٹریز ہیں یہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، ایک ہے ویسٹ بینک کا ریجن جو جارڈن کے ویسٹ میں ہے، اور دوسری ہے غازہ سٹرپ جو کہ اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ کو بارڈر کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز دیکھنی ضروری ہے، ویسٹ بینک میں موجود فلسطینی ٹیریٹریز کے بیچ میں کچھ اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں جن کو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن اور دیگر کئی ممالک کے مطابق وہ انلیگل ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور، ویسٹ بینک میں جو فلسطینی ٹیریٹریز ہیں انہیں فلسطینی اتھارٹیز کے مطابق ایڈمنسٹریٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ فتح کے کنٹرول میں ہے۔ اب فتح کیا ہے؟ فتح ایک فلسطین کی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے۔ اچھا، فتح کو فتح اور فتح دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اگر بات کریں غازہ سٹرپ کی تو غازہ سٹرپ پہ صرف اور صرف حماس کا راج چلتا ہے، اور ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو حماس اور فتح کے درمیان ایک الگ ہسٹوریکل کنفلکٹ رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم حماس کی بات کریں تو یہ ایک ایکسٹریمسٹ فلسطینی آرگنائزیشن ہے جسے دنیا کے بیشتر ممالک ایک دہشت گرد جماعت کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، اگر یہاں پہ دیکھا جائے نا تو یہ کچھ ممالک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کینیڈا، یورپین یونین، جاپان، آسٹریلیا، USA اور UK حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھیں تو برازیل، چائنا، ایجپٹ، ایران، ناروے، قطر، رشیا، سیریا اور ٹرکی اس کو ڈیزگنیٹ نہیں کر رہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔
اسی طرح دنیا کے کچھ اور ممالک جیسا کہ نیوزی لینڈ، پیراگوائے، صرف حماس کی ملٹری ونگ کو، جو اس کی ملٹری ونگ ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتے ہیں۔ اوورال پورے حماس کو وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتے، صرف ملٹری ونگ کو مان رہے ہیں۔ اچھا، یہ چیز جیو پولیٹیکلی بڑی ریلیونٹ ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سچویشن آج کل بنی ہوئی ہے، اس پہ دنیا کے مختلف ممالک کا کیا ریئیکٹ ہے، کیا اظہار رائے ہے، یہ اب ہم آگے دیکھیں گے۔ اچھا، ابھی تک کے جو بھی کنفلکٹس ہیں ان کو آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں کہ غازہ سٹرپس اور فلسطینی ملیٹنٹس اسرائیل ٹیریٹریز کے کتنے اندر تک چلے گئے ہیں، یہ آپ میپ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الڈیف نے اس پورے حملے کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو حماس ہے نا اس لیے کر رہا ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے بہت ظلم کیا ہے، کافی ظلم کیے ہیں اس سے پہلے، اور اسپیسیفکلی یہ رسپانس ہے الاقصی مسجد کا، جو اسرائیل نے الاقصی مسجد میں کیا تھا، یہ اس کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یروشلم میں الاقصی مسجد میں کیا ایشو اٹھا تھا، کیا ہوا تھا، تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں، اس پر ہم ایک اور بریفلی ویڈیو بنا دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ الاقصی مسجد میں کیا ہوا تھا۔ اچھا، جتنے بھی انڈین اس وقت موجود ہیں اسرائیل کے اندر، وہاں کی نیشنلٹی رکھتے ہیں، ان کے لیے انڈین ایمبیسی جو کہ اسرائیل میں موجود ہے، انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اور اس میں بڑا کلیئر بتایا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ انڈین ایمبیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں تحفظ کے لیے، اور آپ کو تحفظ دیا جائے گا۔ اس کے لیے انڈین ایمبیسی نے اس ایڈوائزری کے اندر ایک اسپیسیفک نمبر بھی مینشن کیا اور ایک ای میل بھی مینشن کی ہے کہ کوئی بھی ناگہانی صورت ہوتی ہے تو آپ ای میل کریں یا اس نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ آپ کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں نا اسرائیل کی، تو اسرائیل نے جو اپنے ڈیفنس میں حملہ کیا ہے، ڈیفنس اٹیک کیا ہے، اس کو آپریشن آئرن سواڈز کا نام دیا ہے، اور اسرائیل کی جو IDF اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں، یہ اسرائیل نے تینوں فورسز کو لانچ کر دیا ہے، تعینات کیا ہے، آرمی کو بھی، نیوی کو اور ایئر فورس کو بھی، اور اس کے علاوہ غازہ کے اندر کچھ سٹرائکس بھی کی ہیں جن کو ڈرون سٹرائکس کہتے ہیں، وہ بھی غازہ کے اندر اسرائیل نے کی ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا اسرائیل کے انرجی منسٹر نے ایک آرڈر سائن کیا ہے کہ غازہ کے اندر جو بجلی کی سپلائی جا رہی ہے اس کو منقطع کر دیا جائے، کیونکہ غازہ میں بجلی کی سپلائی اسرائیل کے تھرو ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتن یاہو نے ایک نجی ٹی وی چینل پر اپنے خطاب کے دوران کہا، سٹیزن آف اسرائیل وی آر ایٹ وار، اور انہوں نے کہا کہ دشمن کو اس کی انپریسیڈنٹڈ پرائس پے کرنا پڑے گی۔ یہاں پر اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دشمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے اور یہ جنگ اسرائیل ہی جیتے گا۔ جی، تو یہاں پہ ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ جو اس کنفلکٹ میں نظر آ رہا ہے، موساد، جو کہ دنیا میں ایک فیمس ایجنسی ہے اسرائیل کی، انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ بھی اس حملے کو انٹرسیپٹ کرنے میں مکمل طور پر فیل رہی ہے اور ناکام رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موساد ون آف دا موسٹ پاورفل ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اور ایک دنیا میں موساد کا بڑا نام ہے، اور یہاں پر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ فلسطینی ملٹری گروپس کے اندر ان کے ٹاؤٹس گھسے ہوئے ہیں، اور باقی ان کے انفارمنٹس دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف کونوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہاں پہ یہ ناکام کیوں رہی، موساد کیوں فیل ہو گئی، یہ سمجھنا بھی کافی ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر نا ماضی کے اندر دیکھا بھی گیا ہے کہ موساد کے ایجنٹس نے بڑے پریسائز ٹائم میں اسیسینیشنز کی ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑے بڑے ملٹری لیڈرز کی گاڑیوں پہ ٹریکر نصب کر کے، یا ڈرون کے ذریعے، یا سیل فونز کے ذریعے، یا کوئی بھی میڈیم اختیار کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسیسینیشنز کی ہیں اور ان ٹائم کی ہیں، لیکن اس دفعہ موساد فیل رہی ہے، ٹوٹلی فیل رہی ہے۔
اچھا یہاں پر اب اسرائیل جو ہے نا وہ بڑا عذاب میں پڑا ہوا ہے. ڈومیسٹکلی بڑا کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اسرائیل حکومت پر کہ کہاں ہے وہ IDF سیکیورٹیز اور آپ کی موساد اور آئرن ڈوم سسٹم جو ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں اس وقت, ناکام ہو چکے ہیں. اور کس طرح مطلب حملہ ہو گیا, موساد سوئی ہوئی تھی کہ جو غازہ اور اسرائیل کا بارڈر ہے اس پہ جو فینسنگ لگی ہوئی ہے آن دا گراؤنڈ, وہاں پر بڑی ٹیکنالوجیز ہیں, انڈر گراؤنڈ موشن سسٹمز ہیں, کیمراز ہیں اور کنٹینیو پیٹرولنگ ہے آرمی کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیکنالوجیز ہیں. تو موساد سو رہی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہزاروں راکٹس کی پائلنگ کی جا رہی ہے غازہ کے اندر, اور جب اٹیک ہو چکا ہے تب تک انہیں کخ معلوم نہیں تھا. یہاں پہ جو فارمر ان کے نیوی کے ہیڈ ہیں انہوں نے 12 نجی ٹی وی چینل 12 پہ جا کر یہ بات کہی ہے کہ یہ بری طرح گورنمنٹ آف اسرائیل کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور عوام پوچھ رہی ہے کہ کہاں پہ گئی ان کی سیکیورٹیز جو ہمیں دکھائی جاتی تھی اور بتائی جاتی تھی ٹیکنالوجیز, ابھی وہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہیں. اچھا اس کے بعد نا BBC کو انہوں نے بتایا کہ آلریڈی ایک میجر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے اس انٹیلیجنس فیلئر کو لے کے. لیکن یہاں پر آپ ٹائمز آف اسرائیل کو بھی تو پڑھیں, اس کی کئی پوسٹیں, کئی خبریں, ان میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کو وارن کرتا رہا کون؟ ایجپٹ کی ایجنسیاں وارن کرتی رہی کہ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے, لیکن اس کو مکمل طور پر انہوں نے نظر انداز کر دیا اور ذرا بھی اس طرف فوکس ہی نہیں کیا. حالانکہ ایجپٹ اس چیز سے باخبر رہا ہے, ایجپٹ کی ایجنسی اس چیز سے باخبر رہی ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, لیکن ٹوٹلی اسرائیل کی ایجنسیوں نے, اسرائیل کی حکومت نے اس کو نظر انداز کر دیا اور آج ایک بڑے نقصان کا منہ دیکھنا پڑا ان کو. اچھا یہاں پر یورپی یونین کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے, اس کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یورپی یونین کے جو فارن چیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں اس اٹیک کو جو حماس نے اسرائیل پہ کیا, اور انٹرنیشنل لا کے مطابق اسرائیل کے پاس پوری پاور ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کو مکمل طور پر یوٹیلائز کرتے ہوئے جوابی کارروائی کر سکتا ہے. اور یہاں پر یورپین یونین کے چیف نے, فارن چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی اسرائیل کے انہوں نے قیدی بنائے ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر ریلیز کیا جائے. اچھا یہاں پر ایران کا ذکر نہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی, کیونکہ ون آف دا موسٹ سپورٹر ایران ہے حماس کا. تو یہاں پر فارن منسٹری جو ایران کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو حماس نے حملہ کیا ہے نا اسرائیل پہ, یہ ان کا ایک سیلف ڈیفنس تھا. جو اس سے پہلے اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اس کے ڈیفنس میں یہ حماس نے حملہ کیا ہے. اچھا اب اگر ہم بات کریں ان کے پڑوسیوں کی, تو پڑوسیوں میں ان کی بغل میں ہی ایجپٹ ہے. ایجپٹ کی فارن منسٹری کہہ رہی ہے جی ہم بات چیت کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے اور جارڈن سے کہ اس مسئلے کو ڈیفیوز کیا جائے. یہ جو ٹینشن کریٹ ہو چکی ہے اس وقت, تو سعودی حکومت اور جارڈن کی حکومت ہمارا ساتھ دے اور ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کے مسئلے کو حل کیا جائے اور جو بھی ٹینشن کریٹ ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے مکمل طور پر. یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا اگر دیکھا جائے تو ایجپٹ کا, کیونکہ جنگ میں کچھ نہیں رکھا میرے مطابق. اس میں ذاتی طور پر دونوں ممالک کا ایک نقصان ہے, کسی ایک کا نہیں ہے, اور اس سے باقی دنیا کے ممالک بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اچھا اب بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف فلسطین کی, محمود عباس. محمود عباس صاحب کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس خود کو پروٹیکٹ کرنے کے تمام حقوق موجود ہیں, تمام رائٹس موجود ہیں کہ وہ خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ محمود عباس کا تعلق فتح گروپ سے ہے, جو کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ فتح گروپ ایک سیاسی جماعت ہے فلسطین کی. تو محمود عباس جو پریزیڈنٹ ہے فتح سے ان کا تعلق ہے, اور اس سے پہلے حماس اور الفتح میں, فتح گروپ میں ایک کافی کنفلکٹس ہیں ہسٹوریکل چیزوں کو لے کے, مطلب تنازعات رہے ہیں. لیکن اس وقت فتح گروپ بھی حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں مکمل طور پر. اچھا یہاں پہ ایک چیز پھر سمجھنا ضروری ہے کہ مین اسرائیل اور فلسطین کے کنفلکٹس ہیں کیا, مین تنازعات کی وجہ کیا ہے. تو اگر ہم ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں تو ہر بندہ یہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ ایک یہودی جو ہے جیوز, ان کو یورپ کے اندر بہت تنگ کیا جاتا تھا,
اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا جیوز کو، اور یہ ایک بہت بڑا اور لمبا اتہاس ہے۔ اچھا 1918 میں یہودیوں نے وہاں سے مائیگریٹ کیا اور فلسطین آنا شروع ہوئے۔ جب فلسطین میں یہ اکٹھے ہوئے، ان کا ایک کمیونٹی بن گئی، تو انہوں نے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جو پہلے کے رہائشی فلسطینی تھے، ان کو ہی ریفیوجیز بنا دیا اور اپنا ایک الگ ملک اسرائیل بنا لیا اسی کے اندر۔ حالانکہ اسرائیل کی کوئی حقیقت اس سے پہلے نہیں تھی، فلسطین کا ہی ٹکڑا انہوں نے لیا اور اسرائیل کو انہوں نے جنم دے دیا، ایک اسرائیل بن گیا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی پوری سپورٹ بنتی ہے۔ یہ ایز اے مسلم میں نہیں کہہ رہا، ایز اے ایک ہیومینٹی لیول پہ جا کے میں کہہ رہا ہوں، انسانیت کی بنیاد پہ ایز اے مسلم تو میں کہوں تو میری سپورٹ دل و جان سے فلسطین کے ساتھ ہے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے اور فلسطین کی تو ایز اے مسلم ہم پوری سپورٹ کریں گے، لیکن ایز اے ہیومینٹی، انسانیت کے طور پر بھی دیکھا جائے تو پوری سپورٹ بنتی ہے فلسطین کی یہاں پہ، کیونکہ فلسطین پر انہوں نے آ کے ظلم کیا اور انہیں کو ریفیوجیز بنایا اور انہیں پہ قابض ہوئے۔ تو میری سپورٹ تو مکمل طور پر فلسطین کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ یہاں پر میں ذرا ہمارے جو ہے نا پڑوسی ملک انڈیا، ان کو اپریشیٹ کرنا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، حالانکہ انڈیا میں بھی ہندو موجود ہیں، انہوں نے یہاں پہ مسلم یا ہندو یا یہودی کو ختم کیا اور انسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیشہ فلسطین کو سپورٹ کیا ہے۔ اور ان کا جو بھی وزیر اعظم صدر رہا ہے، اس میں اندرا گاندھی ہے یا نریندر مودی یا اس سے پہلے جو بھی گزرے ہیں واجپئی وغیرہ، انہوں نے مکمل طور پر فلسطین کو سپورٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فلسطینی جو ہیں یہ سپورٹ کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو 1977 میں انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے آن دا میڈیا آ کے یہ کہا تھا کہ جو اسرائیل قابض ہو کے بیٹھا ہے، اس کو یہ زمین خالی کرنی پڑے گی اور ہم فلسطینیوں کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا اب جو نا اس وقت کا انڈیا کے پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ بڑی شاکڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ حالانکہ یہ فرسٹ پرائم منسٹر ہے انڈیا کے جنہوں نے فلسطین وزٹ کیا ہے، اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے فلسطین وزٹ نہیں کیا۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں جی حماس نے غلط کیا ہے اور ذاتی طور پر وہ اور انڈین گورنمنٹ حماس کو ایک ٹیررسٹ جماعت سمجھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا والے آتنکوادی کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ آتنکوادی ہیں۔ انہوں نے بڑا جو ہے نا اس بار ظلم کیا ہے اسرائیل پہ اور ہم اسرائیل کی مکمل دلجوئی کرتے ہیں۔ یہ نریندر مودی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس نے کافی دنیا کے باقی ممالک کو بھی شاکڈ کیا ہے، کہ شاکڈ سٹیٹمنٹ اس دفعہ تھا انڈیا کا۔ اس سے پہلے ہمیشہ فلسطین کو سپورٹ کیا انڈیا نے۔ اچھا اب اس سارے تناظر میں اگر میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنا چاہوں جو کہ میرے اپنے علم کی بنیاد پہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ایک ہوا ہے نا، یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اسرائیل بہت ہی شاطر ملک ہے، شاطر دماغ ہے ان کے۔ یہ ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے، انہوں نے خود اجازت دی ہے کہ او ہمارے اوپر اٹیک کرو، اپنا نقصان کروائے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ رپورٹس اتار کے دیکھیں تو اسرائیل کا ایک بندہ ان کے لیے قیمتی ہے۔ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو انہوں نے مطلب باقاعدہ نیوز میں وہ نشر کیا ہے کہ ہمارا ایک بندہ مارا گیا، اگلوں کے چاہے ہزاروں مارے ہیں لیکن ایک بندہ مارا گیا، اتنے قیمتی ہیں۔ اس بار ایک پلاننگ ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی امریکہ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو ہر معاملے، ایون کہ اسرائیل اٹیک کرنے جا رہا تھا ایران پہ، لیکن امریکہ نے روکا اور وہاں پہ سپورٹ نہیں کیا کہ ایران پہ اٹیک نہیں کرو، کیونکہ ایران جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، ایران ان کے چھکے چھڑوا سکتا ہے۔ اب یہ ایک چال چلی گئی ہے، اب اس چال کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں جس کو بنیاد بنایا گیا ہے، لیکن اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ جنگ اگر چھڑتی ہے تو بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گی۔ اگر امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو تو ادھر سے رشیا بھی تیار بیٹھا ہے یوکرین والے معاملے کو لے کے۔ رشیا بھی مطلب اس چیز پہ آمادہ ہے کہ وہ فلسطین کو سپورٹ کرے گا۔ ادھر سے طالبان نے ایک ایران سے پرمیشن مانگی ہے کہ ہمیں خشکی کا راستہ دیا جائے کہ ہم اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عراق بھی سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو، تو فلسطین بھی جو ہے نا یہ کوئی مطلب اتنا کوئی ماڑا اور گیا گزرا ملک نہیں ہے
کافی سپورٹس اس کے ساتھ بھی ہیں. تو یہ مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہو رہا ہے ٹوٹلی غلط ہو رہا ہے. اس میں پاکستان بھی بری طرح پس رہا ہے کیونکہ ابھی ایک آرمی چیف صاحب کی بڑی ایفرٹ تھی. ڈالر جس ریشو سے نیچے آیا ہے اور جس طرح مطلب انویسٹمنٹ کا بلینز آف ڈالرز پاکستان میں انویسٹ ہونے جا رہے تھے, ان پہ فی الحال سٹپ لگے گا اس جنگ کو لے کے اسرائیل اور فلسطین کی, کیونکہ اس میں باقی ملک بھی انوالو ہے. اب رشیا اپنا بدلہ نکالنے کے چکر میں آگے جو سیزن آ رہا ہے سردیوں کا, تو یورپ تو پورا فریز ہوتا ہے. اب وہ بدلہ نکالے گا آئل اور گیس بند کر کے. تو اس وقت بھی $100 پر بیرل جب پٹرول کی قیمت گئی ہے تو امریکہ اس پر چیخ اٹھا ہے. تو اگر اب یہ رشیا کرتا ہے تو یہ تو 300 بیرل تک چلی جائے گی, اور اس کے کافی سارے نقصانات باقی ممالک کو بھی اٹھانے پڑیں گے. اور سب سے بڑی بات, اسرائیل اتنی پاور رکھتے ہوئے جو غزہ کے سر کے اوپر بیٹھا ہے اور شغل اور مستی میں وہ کوئی بھی عام شہری کو قتل کر دیتا ہے, جسٹ اپنا ایک ٹارگٹ چیک کرنے کے لیے, نشانہ چیک کرنے کے لیے, ویپن چیک کرنے کے لیے وہ فائر کر دیتا ہے اور اگلا فلسطینی شہید ہو جاتا ہے. کیا اس کو ان حملوں کا نہیں پتہ کہ حماس حملے کرنے جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. تو میرا تو اس میں میری ذاتی طور پر رائے یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنگ و جدل میں مطلب جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو قتل کرو, جو بزرگ عورتیں خواتین اور جو بچے ہیں ان کو ہرگز قتل نہ کرو. تو یہاں پہ اب یہ معاملہ جو ہے نا عام شہریوں تک چلا گیا ہے. اگر اسرائیل نے اس سے پہلے حملے کیے ہیں تو اس میں عام شہری شہید ہوئے ہیں. اب اگر حماس نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل کے عوام شہریوں کو نقصان پہنچا ہے. تو میری تو سپورٹ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے, لیکن اس وقت جنگ کے میں ٹوٹلی مخالف جاؤں گا, کیونکہ اس سے نقصانات باقی دنیا کو بھی کافی بھگتنے پڑیں گے.